علی ابن ابی طالب سے جن لوگوں نے براہ راست علم سیکھا تھا ان میں سے ایک نام امام شعبی کا بھی ہے۔ علی ابن ابی طالب، ابو ہریرہ، انس بن مالک، عائشہ صدیقہ اور انہی جیسے 45 جلیل القدر صحابہ، استاد اور بھی ہیں۔ اب امام شعبی ایک شخص عمرو بن مالک کا واقعہ سناتے ہیں کہ جسے بعد میں امام خرانتی نے اپنی کتاب الہواتف الجنان میں محفوظ کر لیا، جہاں میں اب آپ کو سنانے والی ہوں۔ کہتے ہیں کہ عمرو بن مالک کی ایک بیٹی ہوا کرتی تھی کہ جسے ایک رات عمرو نے پانی لینے کے لیے ایک کنویں پر بھیجا کہ جس کے بعد دوبارہ پھر اس لڑکی کو کبھی کسی نے نہ دیکھا۔ عمرو کہتے ہیں کہ ہم اپنی لڑکی کی تلاش میں کوئی پہاڑ، کوئی قبیلہ، کوئی گھاٹی نہیں چھوڑ سکے، لیکن اس کا ہمیں دوبارہ کچھ پتہ نہ لگا، یہاں تک کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا اور ہمارے دلوں میں اس بچی کی صرف یاد رہ گئی۔ لیکن ایک رات میں اپنے خیمے کے نیچے بیٹھا صحرا کی طرف دیکھ رہا تھا کہ دور سے مجھے ایک سایہ آتا دکھائی دیا، اور جب وہ میرے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو میری وہی بیٹی ہے۔ اسے گلے لگا کر جب میں رونے لگ گیا، لیکن بعد میں مجھے میرا ہوش سنبھلا اور میں نے اسے غور سے دیکھا تو میں گھبرا گیا، کیونکہ اس کے عجیب لمبے ناخن، جگہ جگہ سے گرے ہوئے بال اور جسم پر ایسے کہ جیسے گوشت نام کی کوئی شے نہیں بچی تھی۔ کچھ دن گزرے اور اس کی صحت سنبھلنا شروع ہوئی تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے بتایا کہ جس رات آپ نے مجھے کنویں میں پانی لینے بھیجا تھا، اس رات کالے رنگ اور لمبے قد کا ایک سایہ کنویں سے نکل کر مجھے اپنے ساتھ لے گیا، اور وہ کوئی انسان نہ تھا۔ ان تمام سالوں میں اس سائے نے مجھے اپنے پاس رکھا، لیکن باخدا اس نے کوئی نازیبا حرکت نہیں کی۔ لیکن ایک روز جنات کے کسی گروہ نے اس کے ساتھ گھمسان کی ایک لڑائی لڑی، اور جس سائے کے پاس میں تھی اس نے منت مانی کہ اگر وہ جیت گیا تو مجھے میرے گھر واپس پہنچا دے گا، اور بے یقینی میں اس کی یہ باتیں سنی اور اس معاملے کو دفن کر دیا، یہاں تک کہ ہماری بیٹی تندرست ہو گئی اور ہم نے ایک جگہ اس کا نکاح کر دیا۔ لیکن اس کی ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ زبردست لڑائی ہوئی، جسے سن کر آس پاس کے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور لوگوں نے اس کے شوہر کے ساتھ سنا، تو ہوا میں عجیب و غریب اشارے کرتی ہے، تیری پرورش بھی جنات میں ہوئی ہے اور تو ایک جنی ہے۔ تو اس لڑکی نے واقعی ہوا میں ایک عجیب اشارہ کیا، اور سب لوگوں نے ایک گرجدار اور غسیلی آواز سنی کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی اپنے مرتبے اور مقام کی وجہ سے اس کی حفاظت کی تھی، اور آج مسلمان ہونے کے بعد بھی میں اس کی حفاظت کروں گا، اور اگر تو نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم کھڑے کھڑے میں تیری آنکھیں نوچ لوں گا۔ عمرو کہتے ہیں کہ یہ آواز سن کر تمام لوگ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ایک بوڑھی عورت نے اونچی آواز میں پوچھا، تو ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہمارے جد نے جن چیزوں کا سوال کیا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہم خود سب کو دیکھیں گے لیکن کوئی اور ہمیں دیکھ نہیں سکے گا۔